ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو آپریشن ایپک فیوری ہے وہ تقریباً اس کے بارے میں اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ وہ جلد ختم ہو جائے گا اور ایران اور امریکہ جنگ جو ہے وہ بند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ناظرین, ایک رپورٹ بھی جو واشنگٹن پوسٹ نے چھاپی ہے جس کے اندر بڑی تفصیل سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو امریکہ جتنے نقصانات کی بات پبلکلی کی گئی ہے, امریکہ کا اس سے کہیں زیادہ نقصان ہوا ہے. اور دوسرا جو ایک حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ آپریشن فریڈم شروع کیا امریکہ نے تو چند گھنٹوں بعد ہی اسے یہ شاید سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اس کے ذریعے ابنائے ہرمز نہیں کھلوا سکتا, کیونکہ نہ صرف امریکی جہاز کو واپس دھکیل دیا گیا بلکہ جو تجارتی جہاز جنہوں نے عمان کی سائٹ سے گزرنے کی کوشش کی وہ بھی چٹانوں میں پھنس گئے. شہزاد فاروقی صاحب, یہ جو سچویشن ہے, یہ جو ہمارے سامنے آ چکی ہے تقریباً یہ بات کہ اب یہ اگر یہ جنگ بند ہوتی ہے جو کہ جس کے امکانات بڑھ گئے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو تیل کے لیے صرف, یعنی کہ اگر صرف اس لیے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے مفادات نہیں ہیں کہ وہ $80 سے نیچے ان کے لیے تیل فیزیبل نہیں, آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اس جنگ کو جاری رکھے گا؟ اسرائیل کی طرف سے تو یہ بات ماننے میں آتی ہے, سمجھ میں آتی ہے کہ اسرائیل چاہے گا کہ یہ جنگ جاری رہے, اگرچہ کہ اکیلے وہ ایران سے نہیں نپٹ سکتا. ایران نے سپر پاور کو ٹکر دے کے دکھایا, اس کے خلاف مزاحمت کر کے اپنے آپ کو سروائیو کروایا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے صرف اس وجہ سے یہ جنگ دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا نوشاد صاحب کہ یہ امریکہ اس حق میں ہے, کیونکہ اس کو اب ایک موٹی سی بات ہے کہ $10,000 یا $20,000 کا ایک ڈرون جو کہ ایران کہیں پہ بھیجتا ہے, اس کو گرانے کے لیے اگر آپ $1 ملین کا ایک میزائل چلاتے ہیں یا اس کے لیے ایسا آپ کو ایک ایکوپمنٹ استعمال کرنا پڑتا ہے جس کا خرچہ جو ہے وہ اس سے کوئی 100 گنا 200 گنا 500 گنا ہے, تو وہ جنگ مطلب فیزیبل نہیں رہتی امریکہ کے لیے. مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اصل میں امریکہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس کا اس میں مفاد نہیں ہے. مجھے جو خدشہ ہے, میرا خدشہ اسرائیل کے حوالے سے ہے کہ یہ جنگ بندی جو ہے وہ اسرائیل کے بارے میں نہیں ہے, اور اسرائیل یہ کوشش کر سکتا ہے کہ اس سارے معاملے کو سیبوٹاج کیا جائے اور کسی طرح سے تمام فریقین کو اس معاملے میں گھسیٹا جائے, کیونکہ اس کا پرپس سرو نہیں ہوا. وہاں پہ اس کو ایران میں ایسی اپنا فرینڈلی کوئی گورنمنٹ نہیں ملی, ایسی نہیں ملی, اور اسی طرح سے اس کا جو پرپس تھا وہ سرو نہیں ہو رہا. مجھے اس سے خدشہ ہے. مجھے باقی امریکہ کے حوالے سے مجھے نہیں لگتا, اور ویسے بھی 70 کے راؤنڈ میں 72 68 یہاں پہ اگر رہتا ہے تو معاملات چل سکتے ہیں. یو اے ای نکلا ہے تو وہ امریکہ کی مرضی سے نکلا, اوپیک اور اوپیک پلس سے, ان کی مرضی کے بغیر تو وہ نہیں نکلا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس آرگومنٹ میں کچھ زیادہ جان ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو پرابلم ہے اب اصل میں, کیونکہ سعودی, یہ آج واشنگٹن پوسٹ کی جو رپورٹ تھی اس میں بھی واضح طور پہ کہا گیا کہ یہ جو جنگ کے نقصانات ظاہر کیے جا رہے ہیں, امریکہ کو اس سے کہیں زیادہ نقصان ہوا ہے. اس کی بہت سی انسٹالیشنز تباہ ہوئی ہیں اور جو ملٹری جو بیسز ہیں ان کو بہت نقصان ہوا ہے, ادروائز بھی بہت سارا پرابلم ہے. تو اس صورت کے اندر امریکہ اس جنگ کو کیسے جاری رکھ سکتا ہے یا دوبارہ کیوں کر سکتا ہے؟ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے سچ. جی نوشاد صاحب, دیکھیں یہ نقصان تو دونوں طرف ہوا ہے. امریکہ نے کہا تھا کہ جی 20-25 بلین کا نقصان ہوا ہے, باقی ایکیومولیٹڈ کوئی کہہ رہے ہیں کہ 100. اب نقصان سے زیادہ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کیا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کے اندر یہ جو اتنا نقصان ہے وہ جنگ جاری رکھنے میں اس میں ان کو فائدہ ہے یا نہیں ہے. امریکہ کو تو یقیناً کوئی فائدہ نہیں ہے اس جنگ کو جاری رکھنے کا, کیونکہ ان کی اپنی اکانومی پہ سٹریس آ رہا ہے, ان کے اپنے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ جنگوں میں جائیں, اور سارا امریکہ, ان کے ڈیفنس اینالسٹ اور سارے اسٹریٹجسٹ یہی چیخ رہے ہیں. میرا جو اس میں پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ کہ جو ان کے ایلائز ہیں امریکہ کے, وہ جنگ بند کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں ہیں, ان کے اوپر کتنا لیوریج ہے, اور ان کے اسرائیل, یو مین ٹو سے فائنینشل سسٹم کو, وہ اسرائیل کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ان کے فائنینشیل سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں, جے پی مورگن اور یہ دوسرے روتشائلڈ وغیرہ, تو کیا وہ ان کو بائی پاس کر کے اس جنگ بندی کے اندر ایران کے ساتھ کوئی معاملہ طے کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہے؟ دیٹ از دا کوسچن. اچھا, اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل, اگر فرض کیجئے
کہ امریکہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے اور نکل جاتا ہے اس معاہدے کے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, اور اسرائیل اس کو تسلیم نہیں بھی کرتا. آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کین سروائیو اگینسٹ ایران؟ کیونکہ جو ہم جس طرح سے ایران کی مزاحمت ہم نے سپر پاور کے اگینسٹ دیکھی, اور جس طرح سے جو اسرائیل پر حملے کیے گئے تھے ایران کی طرف سے, انہوں نے اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا, وہ آئرن ڈوم اور تمام تر جو ٹیکنالوجی جس کا وہ بڑا واویلا کرتا تھا وہ برے طریقے سے ناکام ہوئی. دین اسرائیل کین سروائیو آن اٹس اون. یہ بات تو طے ہے. امریکہ کی فوجی مدد کے بغیر کیسے سروائیو کرے گا؟ چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ ان کو اسلحہ فراہم کرتا رہے, بٹ دا پرابلم از جو اسرائیل کے ساتھ ہے وہ 1973 کی جو ہمارے سامنے سچویشن ہے, اگر وہ سچویشن دوبارہ کریٹ ہوتی ہے, اسرائیل کی ایگزسٹنس کو تھریٹ ہوتا ہے, جیسے 73 میں مصر اور شام کی فوجوں نے کیا تھا, تل ابیب پہ قبضہ کرنے کے قریب تھے, تو انہوں نے اپنے 8 جہازوں پہ نیوکلیئر بام لگا کے ڈماسکس اور کائرو کے اوپر بمباری ان کو ڈراپ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. اس وقت ہنری کیسنجر نے آگے بڑھ کے اس معاملے کو سنبھالا تھا. پھر امریکہ کو آنا پڑا تھا اسرائیل کی مدد کے لیے. تو وہ اسرائیل کی پالیسی یہ ہے کہ اگر ان کو ان کی ایگزسٹنس کو تھریٹ ہوگی اور وہ ٹوٹل وار ہارنے کی طرف جائیں یہ گے تو بائی تو وہ ڈیفالٹ نیوکلیئر نیوکلیئر اسٹیٹ کی تو یہی وہ ہوگی نا سر, نیوکلیئر تو ڈاکٹرائن ہی ہے. یہ ہے اصل کمپلیکیشن کہ وہ اپنی کنپٹی پہ پستول رکھ کے تو پھر آپ سے نیگوشیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. یہ پرابلم جب تک سالو نہیں ہوگا, جب تک یہ معاملہ اسی طرح ایک دائرے میں گھومتا رہے گا. یہ ہے اصل, دیٹ از دا ریئل پرابلم, تو اس کہ اسرائیل کی جو نیوکلیئر ان کے پاس ویپنز ہیں اس سے ڈس آرم کیسے کیا جائے اسرائیل کو, یہ پرابلم ہے. یہ تو کیا ان کو کوئی ملک ڈائریکٹلی تھریٹ کر سکتا ہے کہ اگر آپ نے ایسی کوئی کارروائی کی تو ہم آپ کو کر دیں گے؟ اب اس کے اوپر ایک بہت مبہم سی اسپیکولیشن یہ موجود ہے کہ ممکنہ طور پہ ایران نے نیوکلیئر ویپن ڈیولپ کر لیا ہو, اور اگر اور اسی وجہ سے شاید اب بات یہاں تک پہنچی ہے کہ چلیں آپ بھی فیس سیونگ کریں, اپنا نیوکلیئر میٹیریل کو 100-150 کلو جتنا بھی آپ نے بھیجنا ہے رشیا بھیج دیں, ہمیں بھی آف ریمپ دیں, ہم بھی اتریں اس مشکل میں سے نکلیں, آپ بھی کریں. اور اسرائیل کو بھی پتہ ہے کہ یہ ڈیٹرنس موجود ہے, تو اس ایمبیگوٹی کے اندر آپ زندہ رہیں. ٹھیک ہے, So that kind of person is a possibility, but not a certainty. ٹھیک. یہ جو شہزاد صاحب یہ جو بات ہے اسرائیل کی, یہ تو ہر نیوکلیئر ڈاکٹرائن تو یہی ہے کسی بھی ملک کے پاس ہو, جو سچویشن ڈاکٹر صاحب پورٹرے کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ اسرائیل کے پاس کوئی اور چارہ ہوگا. جس طرح بہت سی جگہوں پہ ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی کہ اگر آپریشن شروع ہوا, جنگ امریکہ نے حملہ کیا, پھر اس نے روکا بھی, جنگ بندی بھی کی, پھر یہ آپریشن فریڈم کو بھی تک کرنا پڑا. اسرائیل کو بھی چاروں نہ چار تو ماننا پڑے گا اس سارے معاملے کو, کیونکہ اسرائیل اکیلا تو فور شور جو ہے وہ ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسرائیل کا ایک پرابلم یہ ہے کہ اس دفعہ امریکہ میں اسرائیل کے لیے جو اپروول ریٹنگ تھی اس کی, وہ ماضی کے مقابلے میں یکدم بہت گر گئی ہے. یعنی اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے, اس مرتبہ امریکی عوام جو ہیں وہ اس طرح سے اسرائیل کے اقدامات کو تسلیم نہیں کرتے, اور ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ اسرائیل کی غلطی ہے. اور یہ خود اسرائیل کے لیے بھی ایک بہت بڑا جھٹکا ہے, اور جو وہاں پہ زائنسٹ لابی ہے امریکہ میں جو سارے سسٹم کو دیکھتی ہے, ان کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے معاملات نیتن یاہو کے خلاف بھی ہیں, شاید وہ اگلا الیکشن اس طرح سے نہ نکال پائیں, اور نہ نکال پائے تو ان کا کوئی کرپشن کے کیس معاملات بھی چل رہے ہیں, تو ان کے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. لیکن یہ دیکھیے کہ ابھی بھی ایران نے کوئی اشتعال انگیزی نہیں کی تھی. وہ تو بات چیت میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ادھر, آپ نے اس پہ اٹیک کر دیا اور اس میں آپ نے امریکہ کو بھی گھسیٹ لیا. معاملہ ایران کا نہیں ہے. اب یہ جو بات ہوتی ہے, یہ جو اپنے بقا کی جنگ کے لیے اگر کوئی آدمی یا کوئی ملک اپنا ایٹمی ہتھیار استعمال کرتا ہے وہ سمجھ میں آتی ہے, لیکن اب ان کی بقا کو خطرہ تو تب ہوگا نا جب کوئی عرب یا کوئی ایران یا کوئی اور ملک اس پہ حملہ کرتا ہے. اگر کوئی ملک اس پہ حملہ نہیں کرتا تو وہ سچویشن تو نہیں ہے کہ جس میں وہ نیوکلیئر آپشن کی طرف جائیں, لیکن وہ شرارت سے باز نہیں آتے. وہ کبھی لبنان کی طرف چلے جاتے ہیں, کبھی وہ ایران کی طرف آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمیں تسلیم کرتے ہیں دل سے
اور وہ ان کو اپنا آرچ رائیول مانتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو قابو کرنا ان کے بقا کے لیے ضروری ہے، یہ ان کا ماننا ہے۔ اب اگر دنیا اس بات سے، اس تھیوری سے ایگری نہیں کرے گی تو یہ مشکل ہو جائے گا۔ برطانیہ ان کا ساتھ دیتی ہے، بلکہ برطانیہ نے تو سارے اس قضیے کی بنیاد رکھی تھی، جی جی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب امریکہ جو کہ ایک برطانیہ بھی غیر تو پیچھے ہٹ چکا متزلزل ہے طور شہزاد پر، صاحب، اب تو یورپین کنٹریز بھی جو ہیں وہ بھی اس اسرائیلی اس جو بالکل یہی بات جارحیت ہے۔ سے اسرائیلی جارحیت سے تو تنگ ہیں وہ آپ، بھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک شرارت کی، اس میں امریکہ گھسیٹ لیا، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا سفر کر رہی ہے۔ جیسے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ایران نے اس وقت دنیا کی اکانومی کو گلے سے پکڑا ہوا ہے، نرخے سے پکڑا ہوا ہے، اور وہ سانس نہیں لینے دے رہا۔ اب سانس وہ اگر حلق سے اپنی گرفت ہلکی کرے تو باقی دنیا کو سانس لینے کا موقع ملے، اور لوگوں کی معیشت آگے چلے۔ لوگوں کے لیے زندگی مشکل ہو گئی ہے، اور مزید ٹھیک ہے مشکل ہونے جا رہی ڈاکٹر ہے۔ حسن آپ دیکھیے اب پاکستان میں 400، ڈاکٹر حسن بات کرنا چاہ رہے 30 سیکنڈز ہیں ڈاکٹر صاحب، پلیز کنکلوڈ کر دیجئے، مجھے پروگرام جی، کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ جو برطانیہ کا کردار ہے نا نوشاد صاحب، یہ ہوا تھا فرسٹ ورلڈ وار کی وجہ سے، جو پھر وہاں پہ جو خرچہ اٹھایا تھا نا یہودی کمپنیوں نے، بینکنگ سسٹم نے، جی اس کی وجہ سے برطانیہ سے پھر وہ سائن کرایا گیا تھا جی جی بیلفور ڈیکلریشن۔ ڈیکلریشن، اور اس کے نتیجے میں سارا آگے چلا تھا۔ تو یہ دوسرے سلسلہ جنگ، پہلے، دوسرے جنگ عظیم ڈاکٹر صاحب، جی جی جی، نہیں فرسٹ ورلڈ وار میں بھی وہ فنڈنگ آئی تھی وہاں سے، پہلی وار کی فنڈنگ جب کی تھی تو انہوں نے پھر اس کے نتیجے میں یہ زمین کا کاغذ اس سائن کے کرا عوض لیا تھا مانگا تھا۔ برطانیہ سے، یہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، that's بہت how بہت Israel شکریہ was- ڈاکٹر حسن صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بریگیڈیئر نادر میر صاحب آپ کا بہت شکریہ، شہزاد فاروقی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بہرطور اس وقت جب ہم یہ پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں تو یہ امید ظاہر ہو رہی ہے کہ جو امریکہ کا آپریشن ایپک فیوری ہے وہ جو ہے وہ اب ختم ہونے جا رہا ہے۔ ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ ایران کی طرف سے جواب مثبت آئے اور دنیا جو ہے وہ سکھ کا سانس لے، اور دنیا جس مہنگائی کے جس طوفان کا سامنا کر رہی ہے اس سے تھوڑا سا اس کو ریلیف مل سکے، اور آنے والے وقتوں کے اندر امن جو ہے وہ اس خطے میں بھی قائم ہو، پوری دنیا میں امن رہے، تاکہ جو ہم پروگریس کرنا چاہتا ہے، بنی نوع انسان جو پروگریس کرنا چاہتا ہے اس کی طرف توجہ دے، نہ کہ آپسی لڑائیوں کے اندر اپنے تمام وسائل جو ہے وہ جھونک دے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔